سلونی، مجھ سے سوال کرو، قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اہل بیت نے ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھی ہے۔ جب سور پھونک دی جائے گی تو لوگوں کے درمیان کوئی حسب نسب باقی نہیں رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین۔ پھر تیسری چیز سکر العلم، علم کا نشہ یا علم کی زیادتی بھی انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سے جب فدق لیا گیا تو جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے یا اب نئے لوگ آئے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، بلکہ جواب میں نبی کی حدیث رکھی اور کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لا نورث الانبیاء، ہم انبیاء کوئی ورثہ ہی نہیں چھوڑتے، ہماری جانب سے کوئی ہمارے مال کا وارث ہی نہیں ہو سکتا۔ جناب فاطمہ الزہرا کے جواب میں لوگوں نے احادیث علم کے ذریعے یا پھر اپنے پاس جو نالج ہے وہ قطرہ اس کو لا کر آپ کے سامنے بلعام باعورہ نے کیا کیا تھا جب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے اپنی قوم سے دور ہوئے، اس کے پاس بلعام باعورہ کے پاس اسم اعظم کا علم موجود تھا، اور اسم اعظم کا علم ہونے کے بعد اس نے اپنے اس علم کو کہاں استعمال کیا؟ گوسالہ پرستی میں، اور اس میں سے وہ آوازیں نکالتا اور لوگوں کو حضرت موسیٰ سے دور کر کے وہ اپنی جانب لے کر آیا۔ علم تھا، لیکن جب اس کو یہ لگا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، جب لوگوں کو یہ لگا کہ ہم خلیفہ بن چکے ہیں، اب ہم قول رسول کو آگے بیان کرنے والے ہیں، تو انہوں نے اپنی عقل کو چھوڑ کر اپنے کھوکھلے علم کی بدولت اپنے آپ کو سامنے رکھا۔ جبکہ اگر انسان علم کے نشے میں نہیں بلکہ علم و عقل کے ساتھ چلے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے ذات میں، اپنے وجود میں صاحب علم ہو تو وہ ہر معاشرے میں لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے سلونی، مجھ سے سوال کرو، قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ فرماتے کیا ہیں کہ تم اپنی عقلوں کی تکمیل ہم سے سوال کر کے کرو۔ تمہارے اندر اگر ہدایت کی کمی ہے تو چاہے ہم مسند خلافت پر ہوں یا چاہے ہم اس سے ہٹا دیے گئے ہوں، ہم اپنے علم کو تقسیم کرتے رہیں گے۔ صرف زمین نہیں، آسمانوں کا بھی علم دیں گے۔ صرف قرآن نہیں، توریت زبور اور انجیل کا بھی علم دیں گے۔ صرف حاضر کا نہیں، ہم تمہیں غائب کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ صرف حال کا نہیں، ہم تمہیں آنے والے حادثات اور واقعات سے بھی ہوشیار کریں گے۔ لہٰذا اہل بیت نے اپنے علم کو اپنے تواضع، اپنے حلم، اپنی بردباری کے ساتھ رکھا ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو حلم اور بردباری کے ساتھ آئے۔ اگر علم کے ساتھ انکساری چلا جائے تو علم نہیں رہتا، علم عمل سے صادر ہوتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کے ہاں حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، اور ان کے پاس بہت ساری چیزوں کا علم موجود ہے، تو ہم اسے انفارمیشن کہتے ہیں، جو لوگوں کے سینوں میں بغیر کسی روح کے منتقل ہوتا ہے، اور وہ انسان کی رذالت، انسان کی پستی کا باعث بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو عقل کو زائل کرنے اور بہت ساری غلطیوں کا باعث بنتا ہے، سکر المداح، کہ اپنی تعریف کا نشہ، اپنی تعریف کی پسند۔ بہت سارے لوگ بشمول بہت سارے ایسے افراد جو صاحبان علم ہیں یا میرے جیسے ممبری ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے، اور یہ جو تعریف ہے یہ ایسے ہے جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہو۔ اہل بیت نے ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھی ہے۔ امام زین العابدین صحیفہ سجادیہ میں دعا کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں پروردگار فی اعین الناس عظمنی وفی نفسی ذللنی، کہ اے پروردگار مجھے لوگوں کی نگاہوں میں عزت دے، لیکن مجھے میری نگاہ میں ذلیل و خوار رکھ، میں اپنی نظر میں بڑا نہ ہو جاؤں۔ مومن کبھی بھی لوگوں کی تعریف سن کر اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین دعائے کمیل میں کیا فرماتے؟ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، اے پروردگار کتنی میری اچھی صفتیں ایسی تھیں جو
میرے اندر نہیں تھی لیکن تو نے لوگوں کے درمیان ان کو مشہور و معروف کر دیا۔ کیا عاجزی ہے امیر کائنات، صاحب عصمت ہستی کی، جن سے ہر خطا اور ہر رجس و ناپاکی دور ہے۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں خانہ خدا میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس نے خانہ خدا کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے، ایسے رو رہا ہے جیسے اس کا کوئی جوان مر گیا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے رونے کو دیکھ کر میرے قدم رک گئے اور میں بہت دیر انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر میں نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور اللہ سے طلب مغفرت کر رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی بہت بڑا گناہ گار ہوگا۔ میں اس کے انتظار میں رہا یہاں تک کہ جب اس کی دعا ختم ہوئی اور اس کا میں نے چہرہ دیکھا، وہ پلٹ کر آیا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو کہتا ہے میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ میں حیران ہوا۔ میں نے طاؤس یمانی کہتا ہے میں نے امام سے سوال کیا اور کہا کہ مولا آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے اتنا زار و قطار رو رہے ہیں، آپ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے سب سے بہترین حسب نسب آپ کو دیا ہے، اللہ نے حق شفاعت آپ کو دیا ہے، رحمت الہی جتنی اہل بیت کو ملے گی اتنی کسی کے شامل حال نہیں ہے، تو آپ کی گریہ کا یہ عالم ہے، پھر ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ طاؤس یمانی کیسا ہے؟ جب میں نے یہ کہا تو میرے مولا نے فرمایا تم حسب نسب کی بات کرتے ہو، خدا قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دی جائے گی تو لوگوں کے درمیان کوئی حسب نسب باقی نہیں رہے گا، کوئی باپ اور بیٹا نہیں ہوگا، کوئی خاندان و شرافت نہیں ہوگی، بس اس وقت ہر انسان اکیلا ہوگا اور اس کے پاس اس کے نامہ اعمال کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میں اللہ سے مغفرت مانگ رہا تھا کہ جب میرے پاس حسب نسب کی دولت بھی نہ ہو تب وہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے، جبکہ خدا قرآن میں کہتا ہے لا یشفعون الا لمن ارتضی، اللہ شفاعت نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ اس سے راضی ہو جائے۔ رضایت میں اللہ سے کیا مانگوں جبکہ میں خود اللہ کی رضایت کا طلبگار ہوں؟ میں کیسے اس خدا کو راضی کر سکتا ہوں یا اس کی رضایت سے اپنے حال میں مطمئن ہو سکتا ہوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ میرے آنے والے لمحات بھی اسی کے محتاج رہیں گے، میں اس کے بغیر ایک لمحہ، ایک ثانیہ، ایک لحظہ نہیں گزار سکتا، تو میں یہاں آ کر کیسے سمجھ لوں کہ جو ہونا تھا وہ ختم ہو گیا جبکہ میرا مستقبل بھی اسی کی خوشی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لہٰذا میں شفاعت کا حق رکھنے کے باوجود اس کی رضایت کا طلبگار ہوں، کیونکہ اسی کی رضایت ہے جو میری حیات میں ہے، اسی کی رضایت ہے جو میری موت میں ہے۔ پھر فرمایا تم نے کہا اللہ کی رحمت، جبکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ رحمتی قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے نزدیک ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں احسان کرنے والوں میں سے ہوں یا نہیں، میں احسان کرنے والے محسنین میں شامل کر دیا جاؤں گا یا ان صفوں سے نکال دیا جاؤں گا؟ کیوں؟ فرمایا کیونکہ میرے اوپر جو احسان کرتا ہے اللہ میرا معبود، اس کا احسان ناتمام ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ جب اس کا احسان ختم نہیں ہوتا تو میں کیسے، جو میرا معبود ہے اس کا احسان جاری و ساری ہے، تو میں کیسے اپنے محدود سے احسان کے بعد، محدود سی نیکی کے بعد اپنے آپ کو محسنین میں شمار کر دوں جبکہ میرے سامنے اس کے احسانات کا پہاڑ کھڑا ہوا ہے؟ لہٰذا میں اس کے رحم و کرم اور اس کی رحمت کا ابھی بھی طلبگار ہوں، کیونکہ میرا وجود اس کے سامنے انتہائی حقیر ہے، انتہائی مختصر اور چھوٹا ہے۔ لہٰذا انسان کبھی بھی جب ان تین چیزوں کو سوچے، اپنے حسب نسب یا اپنے ایمان کی طاقت، چاہے وہ صاحب شفاعت کیوں نہ ہو، یا پھر اپنی نیکیوں کا بدل، وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے اندر شامل ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر کبھی غرور، کبھی تکبر، کبھی عجب، کبھی خود پسندی، یا آپ کہیں کہ تعریف سن کر اس کے بعد اپنی عقل کو چھوڑ کر اور اسی دنیا اور اسی مستی میں رہنا نہیں آتا۔ وہ چاہے کتنی ہی بڑی صلاحیت کا حامل کیوں نہ ہو، وہ خدا کے درگاہ میں ہمیشہ خاضع و خاشع ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ چار چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے فیصلوں کو درست کر سکتی ہے۔ مال کی فراوانی کیوں نہ ہو لیکن مال کبھی بھی عقل کو زائل نہ کرے،
کتنے ہی بڑے صاحب قدرت آپ کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کی اتھارٹی کبھی بھی آپ کے اور عقل کے درمیان نہ آئے، چاہے کتنا ہی اللہ نے آپ کو علم کیوں نہ دے رکھا ہو، حلم اور بردباری کے ذریعے اپنے علم کو استعمال کریں تو عقل زائل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح چاہے کوئی میری اور آپ کی کتنی ہی تعریف اور مدح کیوں نہ کرتا رہے، انسان اگر عاجزی کے ساتھ رہے تو وہ اپنے عقل کے مطابق فیصلے کرتا ہے، کم سے کم غلطیاں کر کے اپنی زندگی کو ایک بہتر نہج پر لے کر جاتا ہے۔ دعا ہے میری پروردگار عالم سے کہ خداوند کریم ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اپنی غلطیوں سے نہیں، دوسروں کی غلطیوں سے نہیں، بلکہ علم آل محمد سے سیکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو درست کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔